یہ سچے ہیں دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر، یہ سچے ہیں دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر، سمجھ میں آیا؟ ارے شعر سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاو رے بھاوا آیا؟ یہ سچے ہیں دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر، مگر افسوس کے وہ بند ہے جزدان کے اندر، بن کر کو رکھ ڈالے ہمیں قرآن کو۔ یہی شاعر کہتا ہے حالات پر 100% یہ شعر فٹ ہوتا ہے۔ یہ سچے ہیں دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر، مگر افسوس کے وہ بند ہے جزدان کے اندر، نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے، نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے، ابھی شاید کمی ہے کچھ ایمان کے اندر، ابھی شاید کمی ہے کچھ ایمان کے اندر۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آج ہمارے معصوم جو بچے ایک بہت بڑی تعداد کی شکل میں بیٹھے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ بچے خاموش سننا بیٹے، چھوٹے بچوں کو ذرا بھیج دیجیے۔ بچے بھی غور سے سنو، اب تمہیں بچے نہیں ہیں، موبائل کے دور کے بچے ہی تمہیں۔ تمہاری عمر کے جب ہم تھے تو ہمیں بچے تھے، کیونکہ ہمارے زمانے میں موبائل نہیں تھا، لیکن تم بچے ہی ہو، لیکن تمہارے زمانے میں موبائل ہے، اور اس دور میں اگر کوئی بچے کو بچہ سمجھتا ہے تو سمجھنے والا نادان ہے۔ سب سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے میں یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، جنہوں نے نورانی قاعدہ مکمل کیا،
مسئلہ یہ ہے بڑوں کو کیا معلوم ہے اور ان لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ نورانی قاعدہ ہے کیا. اور میں تو ایک چھوٹا مذاق بھی کرتا ہوں اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. باہر کا ماحول اتنا خراب ہے کہ نورانی قاعدے کو نورانی قاعدہ بولنا بھی خطرے سے خالی نہیں. ہوا بھی حادثہ ایسا. سن رہی سو رہی لاؤ حضرت جی. ہندوستان کے ایک شہر کے ایئرپورٹ میں 2 مولوی صاحب بیٹھے تھے. کتنے مولوی صاحب؟ 2 مولوی صاحب بیٹھے تھے. ایک ماحول کے 2-3 آدمی ایک جگہ جمع ہو کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے ماحول کی گفتگو شروع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 بزنس مین مل کر بیٹھے تو بزنس کا عنوان. 2 سیاست دان مل کر بیٹھے تو سیاست کا عنوان. اب ہم علماء اگر مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں تو قسم اللہ کی ہمارا عنوان ہی کچھ اور ہوتا ہے. گفتگو ہماری ہوتی ہے، فکر تمہاری ہوتی ہے. ہمیں آپس میں بیٹھنے کے بعد یہ تک نہیں پوچھتے کہ تمہاری تنخواہ کیا، ہماری تنخواہ کیا ہے. مجھے ایک آدھا گھنٹہ ساتھ دیو بس. اور آول ہنڈی کے راستے میں نیا تو نہیں، الحمدللہ. نوا کیا؟ تمہارے گھر والے کیسے، ہمارے گھر والے کیسے، یہ بھی ہمارا عنوان نہیں ہوتا، علماء کا عنوان نہیں ہوتا. علماء آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو عنوان امت کا ہوتا ہے، حالات کا ہوتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے، اسلام کا ہوتا ہے، بوڑھوں کا ہوتا ہے، نوجوانوں کا ہوتا ہے، معصوم بچوں کا ہوتا ہے، مردوں کا ہوتا ہے، عورتوں کا ہوتا ہے. قسم اللہ کی یہ عنوان بھی نبی کی وراثت ہے. اب 2 مولوی صاحب ایک شہر کے ایک بڑے ایئرپورٹ میں بیٹھے. انہوں کہاں کی جانا تھا، انہوں کہاں کی جانا تھا. دونوں کے فلائٹ کے ٹائم میں آدھا پونا گھنٹے کا فرق تھا. اور قسم اللہ کی میرے دوستو، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ علماء کرام کا تجربہ ہے. ایئرپورٹ کے ماحول میں ہو کہ بس اسٹینڈ کے ماحول میں ہو کہ ریلوے اسٹیشن کے ماحول میں ہو، ہم کو ہماری جیسا کوئی نظر آ جاتا ہے تو ہماری خوشی آسمانوں میں ہوتی ہے. اب 2 مولوی صاحب مل کر بیٹھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں والے؟ میں فلاں والا. تمہیں کہاں والے؟ میں فلاں والا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. آپ کے فلائٹ کا ٹائم کیا ہے؟ فلاں. آپ کے فلائٹ کا ٹائم کیا ہے؟ فلاں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مکتب میں پڑھاتا ہوں، مسجد میں امامت کرتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مدرسے میں بھی پڑھاتا ہوں، مکتب میں پڑھاتا ہوں. اور ایک بات کہتا ہوں میرے آول ہڈلی کے پیاروں، کہ پورے ایئرپورٹ کے ماحول میں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں. باحیا لوگ بھی آتے ہیں کہ بے حیا لوگ بھی آتے ہیں. کب طبی سفر کرے کیا فلائٹ کا؟ ارے منڈی ہلاؤ بھائی، کم سے کم اللہ کرے کیا؟ نہیں کرے. یہ وہ سفر ہے جس کی دعا بھی نہیں دے سکتا میں. بڑا خطرناک سفر ہے. کیا حادثہ؟ قریب میں ایک لطیفہ پڑھا تھا میں. فلائٹ میں بیٹھنے کے واسطے دولت ہونا کہتے ہیں، بیٹ کو اڑ کو اترنے کے واسطے قسمت ہونا کہتے ہیں. جب اڑ جاتی نہیں انہیں اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں. میں تو کئی مرتبہ سفر کر دیا پھر بھی ڈر ہوتا ہے. ایئرپورٹ کا ماحول
बाहया लोग भी आते हैं, बेहया लोग भी आते हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग आते हैं, लेकिन सब अपने अपने माहौल पर रहते हैं। इतने बड़े माहौल में अगर इस लिबास के साथ एयरपोर्ट किसी को देख लेता है तो सबकी नजरें इस लिबास वाले पर पड़ जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे सूटा वाले, कूटा वाले, बूटा वाले आते हैं, कोई किसी को ज्यादा देखता नहीं। ये दुपट्टे वाले, टोपी वाले, जुब्बे वाले, दाढ़ी वाले आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, मैं खुलकर बोल नहीं सकता। मेल क्या देखते हैं, फीमेल भी देखते हैं। समझ के देखो, सबसे ज्यादा ये बच्चे समझे। मैं उसे बोला ये बच्चे नहीं, मोबाइल के दौर के बच्चे हैं ये। नोट भी करते हैं। इस एक किताब के नाम पर बात कर रहा हूं मैं, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़े। नोट भी करते हैं, बाजू बैठ जाते हैं। मुझे जरा गौर से देखो, इस तरीके से तिरछी निगाह से देखते हैं, क्या कर रहा है नहीं। चेहरा इधर रहता है, कान इधर रहता है, क्या बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है। लगेज पर भी नजर पड़ जाती है, हैंड कैरी पर डाउट में पड़ जाता है, अंदर है क्या। मैं कहता हूं मौलाना, कुछ ना हो लेकिन दुश्मन के दिल में खौफ है ना, ये भी अल्लाह की अता है। ये टोपियों का पावर है, ये दाढ़ियों का पावर है, ये सीने के अंदर रहने वाले कुरान का पावर है, ये मदरसों की निस्बत है, मदरसों के वास्ते से प्यारे आका की निस्बत है, सहाबा की निस्बत है, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की निस्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ नहीं, पेन के रीफल भी पतले हैं, फिर भी देखने वालों के कलीजे पानी होते हैं और दिल धक धक करता है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 6 चीजें ऐसी बतौर खास अता फरमाई जो किसी नबी को नहीं दी। उनमें से एक चीज क्या, मेरा अपना रौब, मेरा अपना रौब। मैं जहां बैठा हूं वहां बैठा रहूंगा। 1 महीने की मसाफत दूर अगर दुश्मन हो वहां, उसे मालूम हो जाए यहां से 1 महीने की दूरी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठे हैं तो उसके पसीने छूट जाएंगे। अल्लाह ने मेरे आका को वो रौब अता फरमाया। हम समझते हैं कि इन उलमा को सिर्फ आका का इल्म वरासत में मिला है, आका की जुबान वरासत में मिली है, आका की हया वरासत में मिली है, आका के हुस्न के कतरात और जर्रात वरासत में मिले हैं। और इसी तरीके से आका का रौब और दबदबा भी इन उलमाए किराम को वरासत में मिला है। कुछ ना होगा लेकिन देखने वाले का दिल धड़कता रहेगा, कलीजा और पित्ता पानी पानी होता रहेगा। ये इल्म का पावर है, निस्बत रसूल का पावर है, मदरसों का पावर है। हालांकि हमें डराते नहीं, किसी से भी डराते हैं हजरत में, किसी से भी डराते नहीं हमें। ज्यादा से ज्यादा बच्चा सबक नहीं पढ़ा तो उसे डराते, फिर भी वो बच्चा उल्टा डराता हम ना, हजरत अब्बा को बोल दूं, ये अलग मुसीबत है। अब बच्चा बोलिया अब्बा को बोल तू, बोल कर तब भी हजरत मारे तो
پھر آگے کا حصہ دیکھو، حضرت امی کو بول دوں، تب تو حضرت مارنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بچے بھی حضرت قرآن پڑھانے والوں کو اپنے باپ سے ڈراتے ہیں، قرآن پڑھانے والوں کو اپنی ماں سے ڈراتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معصوم بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے باپ بیٹھے ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، پردے میں ان کی مائیں بیٹھی ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، جو بچہ اپنے استاد سے ڈرتا نہیں اسے اتنا علم ملتا نہیں جتنا ملنا ہے۔ خیر ایئرپورٹ میں مولوی صاحب بیٹھے رہے تو نوٹ بوت کرتے ہیں۔ اب یہ دو مولوی صاحب بیٹھے تھے، اب ان کو یہ کبھی نوٹ کر لے کو تھا، دونوں کی داڑھی ایسی ہے، دونوں کا ڈپٹا ہے، جبہ ہے، رومال بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، قریب میں کان لگا لے کر سن لے کو تھا کیا باتاں کر رہی لگا۔ اتفاق سے مولوی صاحبہ بات کر رہی، تمہارے مدرسے میں کیا پڑھاتی، تمہارے مدرسے میں کیا پڑھاتی، توجہ سے سن۔ اے بچے خاموش بیٹھو بیٹے۔ آول ہنڈی کے بچے یہ ایک دو دن یو پی کو بھیج دیں تو یوگی بھی استعفیٰ دیا تھا۔ خاموش بیٹھو بیٹے، سنو بات سنو۔ اب بات کر لے کرتے دو مولوی صاحب، پولیس آئی مولانا، دو مولوی صاحب کو پکڑ لے کو چلے گی۔ مولوی صاحب پریشان ہو گئے، بورڈنگ ہوئی، ٹکٹ ہے، سب کچھ ہے، فائنل کال کے انتظار میں ہی سب پاس ہو چکا ہے، لگیج بھی چلا گیا ہے، ہینڈ کیری کی چیکنگ بھی ہو گئی ہے۔ اب پولیس کیوں پکڑی؟ پولیس کو پوچھتے ہیں کیوں بھائی کیا ہوا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، کیا ہوئی کیوں؟ نہیں بڑے صاحب کا کال آیا تم کو گرفتار کیا جائے، اب گرفتار کر لیے۔ اتے میں ایک مولوی صاحب فوراً ہوشیاری کر کے اسی شہر کے ایک جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار کو فون کر دیا کہ بھائی ہم کو اندر پولیس پکڑ لی ہے۔ اب وہ جمعیت کے ذمہ دار آ گئے، پولیس سے بات کرنے لگے۔ اب پولیس کا الزام کیا ہے معلوم؟ یہ دو مولوی صاحب القاعدہ والے ہیں، یہ دو مولوی صاحب کیا والے؟ القاعدہ والے۔ ارے یوں تو مدرسے والے ہی، انہوں مدرسے والے ہی، انہوں مسجد والے ہی، انہوں مسجد والے ہیں، ان کا القاعدہ سے کیا تعلق ہے؟ پکا ثبوت ملا ہے، خود ان کی گفتگو سننے والے نے آ کر کہا ہے یہ القاعدہ پر بات کر رہے تھے۔ اب وہ جمعیت کے ذمہ دار آئے تو مولوی صاحب کو بولے کیا ہی کو ضرورت تم نہ اس کے عنوان پر بات کرنے کی؟ تو مولوی صاحب بولے ہاں یہ مسئلہ کیا، ہمیں آپس میں کیا پڑھاتی بول کر پوچھے تو یہ مولوی صاحب کو بولے میں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، بازو والے بھوکو کو نورانی قاعدہ جا کو القاعدہ سنا۔ آپ بھی غور سے سنو، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام نورانی قاعدہ۔ بچوں نے اس چھوٹی کتاب کو آج مکمل کیا۔ اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹوٹل دعاؤں کے ساتھ سب ملا کر الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 پر 8 تختیاں ہوتی ہیں۔ کتنی تختیاں؟ تختی کے تو کیا ہمیں گھرا میں فرنیچر بناتے نا وہ تختیاں، تختی بولتے سبق کو۔ 20 پر 8 سبق ہیں۔ کتنے سبق؟ 20 پر 8 سبق۔ 20 پر 8 سبق جو اللہ کا بندہ، بچہ ہو کے جوان، جوان ہو کے بوڑھا، مرد ہو کے عورت، اگر صحیح طریقے سے اسے پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ اسے صحیح قرآن پڑھنا آ جاتا ہے۔
قرآن کے کمالات اور فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے، دنیا کے اندر آسمانی کتابیں اتری، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، یاد ہے؟ آسمان سے کتنے کتابیں اترے؟ زور سے بولو، 4 کتابیں آسمان سے اتری، ایک ہے تورات، ایک ہے زبور، ایک ہے انجیل اور ایک ہے قرآن پاک۔ 4 کے 4 بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں آسمان سے اتری، اور بھی کتابیں دنیا کے اندر ہیں اپنے اپنے مذہب کی، میں نام لوں یا نہ لوں دونوں صورتوں میں آپ سمجھ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، معلوم کرو، کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے پہلے کوئی قاعدہ نہیں تھا سوائے قرآن پاک کے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس تحقیق کو پیش کیا ہے۔ رامائن جیسی کتاب کا ایک مکتب نہیں ملے گا، مہابھارت جیسی کتاب کا ایک مکتب نہیں ملے گا۔ آج بھی تورات کے کچھ حصے ہیں اسرائیل کے پاس، ایک مکتب نہیں ملے گا۔ بائبل جس کو ہم لوگ انجیل کہتے ہیں اس کے بھی حصے موجود ہیں، کوئی مکتب نہیں ہے۔ زبور کے بھی حصے موجود ہیں، اس کا کوئی مکتب نہیں ہے۔ اس کی وجہ حضرت تقی عثمانی فرماتے ہیں جس کتاب کی حفاظت کرنے کا خود خدا کو ارادہ نہیں ہے تو اس کا نظام بھی خدا بنائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن پاک ہے جسے صحیح پڑھنا، قرآن صرف پڑھی جانے والی کتاب نہیں، صحیح پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کو صحیح بھی پڑھنا، قرآن کے بہت ساری باتیں ہیں میرے پیاروں، اسے صحیح پڑھنا، حروف بھی صحیح ادا کرنا، جملوں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو اسے جیسے پڑھنا ویسے پڑھنا۔ صاف قرآن پاک میں ایک آیت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ میرے نبی پر نازل کیا۔ کس پر نازل کیا؟ میرے نبی پر نازل کیا، اور نبی پر نازل کر کے خود اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کہتا ہے، دراصل نبی سے نہیں کہہ رہا ہے، نبی کے ذریعے سے امت سے کہہ رہا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ علماء ادھر بھی بیٹھے ہیں، علماء ادھر بھی بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو ترتیل سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جس حرف کو جیسے ادا کرنا اس حرف کو ویسے ادا کر کے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، مخارج کے ساتھ پڑھو، قرآن پڑھنے کے قاعدے کے ساتھ پڑھو، تب جا کر قرآن پڑھنے کا حق ادا ہوگا۔ یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے۔ الف کی آواز الگ، با کی آواز الگ، تا کی آواز الگ، سا آواز الگ۔ بچے سمجھ نہیں بیٹے تم لگا؟ سین میں، صاد میں، سا میں فرق ہے نہیں، حضرت بتائے نہیں، لیکن دوسروں کے پاس سین، صاد، سا سب ایک ہی فالودہ۔ خا آواز الگ، قاف آواز الگ۔ خا کی جگہ قاف پڑھ دیے معنی بدل گیا، قاف کی جگہ خا پڑھ دیے معنی بدل گیا۔ تا سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ کیا؟ تا دو نقطے والا، ایسی لمبی لکیر نقطے، تا آواز الگ، تو ایسا آواز الگ۔ تا سب کو بولنا آسان ہے، تو مشکل ہے، سیکھنا پڑے گا۔
جب تو بولیں گے منہ میں ہوا بھر لینا. سبحان اللہ. حضرت کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. تا سے طلاق، تا سے طلاق. سمجھ میں آ رہا ہے ماں؟ میں سمجھایا تو سمجھ جانا، تمہارے ماحول میں ادھر کو سمجھاتا ہوں. سب بورڈ رہتا تو دکھاتا، پھر بھی ایسے ہی سمجھاتا ہوں. طلاق طلاق دونوں میں فرق ہے. یہاں اور وہاں کی آواز میں 18-20 کا فرق ہے، لیکن معنی زمین آسمان کا فرق ہے. طلاق ملنے کا معنی، طلاق ٹوٹنے کا معنی. کیا فرق؟ قرآن میں ہے نہیں یوم الطلاق، تا سے طلاق آ گیا، ملنے کا معنی پیدا آ جاتا ہے. تا سے طلاق جو میاں بیوی لڑ لیے تو استعمال کرتے نہیں، اس کا معنی کیا آتا ہے؟ ٹوٹنے کا. اپوزٹ معنی آتا ہے طلاق. طلاق یہی ہے شان قرآن کی، یہی ہے شان عربی کی. غنہ، ناک سے آواز نکالنا، لمبا کھینچنا مد، یہ تمام قاعدے اس چھوٹی سی کتاب کے اندر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی پیاری کتاب، اتنی اہم کتاب، اسے اگر پڑھ لیتا ہے بچہ 20 پر 8 تختیاں پڑھنے کے لیے صرف 3, 4, 5, 6 مہینے کا عرصہ لگتا ہے. بچے کا ذہن جیسے ہے بچہ ویسا جلدی جلدی سبق پار کر لیتا ہے. اس کے بعد اب قرآن پاک پڑھے گا، صحیح صحیح پڑھے گا، حروف کو ادا کرے گا. جہاں غنہ کرنا وہاں غنہ کرے گا، جہاں کتنا کھینچنا وہاں اتنا کھینچے گا، جہاں کیسے پڑھنا ویسے پڑھے گا. کیونکہ میرے پیاروں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، قرآن پڑھنا بھی فرض ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے. قرآن نہیں پڑھا تب بھی گنہگار، قرآن پڑھا صحیح نہیں پڑھا تب بھی گنہگار. حضرت علی نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خود پڑھنے والے کو بد دعا دیتا ہے. کیوں؟ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، عین کی جگہ عین ادا نہیں کر رہا ہے، حمزہ کی جگہ حمزہ نہیں ادا کر رہا ہے، خا کی جگہ خا ادا نہیں کر رہا ہے، قاف کی جگہ قاف ادا نہیں کر رہا ہے، تا کی جگہ تا ادا نہیں کر رہا ہے، تا کی جگہ تا ادا نہیں کر رہا ہے، سین کی جگہ سین ادا نہیں کر رہا ہے، صاد کی جگہ صاد ادا نہیں کر رہا ہے، فا کی جگہ فا ادا نہیں کر رہا ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں میرے پیاروں پوری توجہ کے ساتھ سنو. 2 باتوں پر زور دینے کا ارادہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھ اٹھاؤ. بی جے پی کے ہاتھ نہ اٹھاؤ، کانگریس کے ہاتھ نہ اٹھاؤ، جنتا دل کے ہاتھ نہ اٹھاؤ، سچے ہاتھ اٹھاؤ. عمل کرو. بوڑھے بھی معاف نہیں، جوان بھی معاف نہیں، مریض بھی معاف نہیں، اور صحت مند بھی معاف نہیں. عمل کرو. 2 باتوں پر زور دوں گا، توجہ کے ساتھ سننا. ایک، قرآن ضرور پڑھو. دوسرا، قرآن پاک کو صحیح پڑھو. قرآن ضرور پڑھو، فرض ہے فرض ہے فرض ہے. اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے. قرآن پاک کے عربی کے جو حروف آتے نہیں، بتاتا ہوں. دیکھو یہ بڑے بڑے حروف دکھ رہی، ارے دکھ رہی نہیں دکھ رہی؟ نہیں کہ تو بولو، میرا انک تم نہ دیکھو. دکھ رہی نہیں؟ الف با تا سا. یہ ٹوٹل کتنے ہی مانو؟ کتنے؟ 20 پر 9 اصل. یہ دونوں ایک ہی، سمجھ میں ہی مات. یہ دونوں کیا ہی ایک ہی. تھوڑی موٹی غلطی معاف کر دو، میں چھوڑو پرواہ نہیں. ٹوٹل کتنے حروف؟ 20 پر 9.
ان میں سے سب سے زیادہ سخت ترین حرف ہے نہیں یہ واو. خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس حرف کا حق 100% صرف میں ہی ادا کیا ہوں. حدیث اس حرف کا حق 100% میں ہی ادا کیا ہوں. میرے بعد اس حرف کا حق ادا کرنے کے قریب تو لوگ پہنچ سکتے ہیں لیکن پورا حق ادا نہیں کر سکتے. توجہ سے قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھو گے نماز قبول ہونا تو دور کی بات ادا تک نہیں ہوتی. یہ حرف سورہ فاتحہ میں 2 جگہ آتا ہے. کتنی جگہ؟ 2 جگہ آتا ہے. یہ حرف نوٹ کرو، غور سے دیکھو. نظر نہیں آیا دور والوں کو؟ دعا کے بعد نماز کے بعد آؤ مولانا دکھائیں گے، مولانا دکھائیں گے، مولانا دکھائیں گے. یہ عاجز دکھائے گا. یہ حرف قرآن میں بہت ساری جگہوں میں آتا ہے لیکن سورہ فاتحہ میں ضرور آتا ہے. کتنی جگہ آتا ہے؟ 2 جگہ آتا ہے. تمام فقہا کا اتفاق جس حرف کو جیسے پڑھنا ویسے نہیں پڑھو گے نماز ادا ہی نہیں ہوگی. اور یہ حرف نکالنا بہت مشکل. اس لیے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا ہو سکے کوشش کر کو یہ حرف نکالو اور یہ حرف نکالتے وقت کم سے کم یہ سوچو میں یہ حرف نکال رہا ہوں. اگر یہ نیت نہ ہو اور اس کے قریب تک پہنچ کر یہ حرف نہیں نکالیں گے تو نماز کا اعادہ کرنا، لوٹانا واجب ہے. طوطا مہینہ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا محرم کا کھچڑا؟ قاری صاحب آپ بہت پیاری قرات پڑھے، میں بہت مزہ لیا. قرآن پاک کو جیسے پڑھنا ویسے پڑھو. آج بھی مزہ آتا ہے. رب کعبہ کی قسم آول ہڈی کے مسلمانوں، اللہ کا کلام ہے. بندوں کے کلام میں جب مزہ ملتا ہے تو خدا کے کلام کے مزے کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ یہ مسجد اس سے پہلے بھی آیا میں. یہاں پر مائک سسٹم بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جو ذمہ دار ہیں مجھے نہیں معلوم، میں ان کو سلام کرتا ہوں. اچھا ہے مائک سسٹم. نماز میں آواز کے ساتھ قرآن تو پہلا نمبر، دوسرا نمبر آواز، تیسرا نمبر مائک. یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی نقل کر رہا ہوں. قاری صاحب کی طرح تو نہیں پڑھنا آتا، مولوی صاحبوں کی طرح نہیں، تھوڑی نقل. اللہ کو اصل ہی پسند نہیں، اللہ کو نقل بھی پسند ہے. اصل تو انبیاء سے ادا ہوا. انبیاء کے بعد
امتوں سے اصل ادا نہیں ہوا، نقل ادا ہو رہا ہے۔ یہ امام اصل نہیں، نقل ہے۔ یہ داڑیاں اصل نہیں، نقل ہے۔ ہماری نمازیں اصل نہیں، نقل ہے۔ ہمارے روزے اصل نہیں، نقل ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل تو قبول کیا انبیاء سے، اور انبیاء کی امت سے نقل قبول کر کے بیڑا پار کرتا ہے۔ توجہ سے سنو، تمہیں بھی کوشش کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ محمد رفیع گائے سکا گاتا کہتے گانا ہی نہیں گھگو۔ کبھی کوشش کرو حضرت عبد الرحمن سدیس پڑھے جیسا قرآن پڑھو، حضرت عبد الباسط قرآن پڑھے جیسا پڑھو، ہمارے استاد محترم سراج القراء حضرت قاری سراج الدین صاحب رشادی پڑھے جیسا قرآن پڑھو، مولانا قرآن جیسے پڑھے ویسے قرآن پڑھو، حافظ صاحب جیسے قرآن پڑھے ویسے پڑھو، قاری صاحب جیسے قرآن پڑھے ویسے پڑھو۔ کوشش کرو، پریکٹس کرو، تمہاری کوشش بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، تمہاری پریکٹس بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ آج بھی پڑھو، قرآن کیا مزہ ملتا ہے مانو۔ پہلے قرآن ذاتی لذت، اس کے بعد قرآن کا مزہ کیا ہے؟ آواز، اس کے بعد قرآن کا مزہ کیا ہے؟ اچھے ایسا مائک سسٹم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، آج بھی اس دور میں بھی یوں معلوم ہوتا ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین بولو۔ قرآن نماز میں پڑھو، آمین بولو۔ قرآن نماز کے فاتحہ نماز میں پڑھو، آمین بولو۔ نماز کے باہر پڑھو، آمین بولو، اس لیے کہ صاف حدیث میں ہے سورہ فاتحہ جہاں بھی پڑھا جاتا ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جب مکمل ہوتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کا آمین مل جاتا ہے، قسم اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں میں اسی وقت اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر سورہ فاتحہ میں کتنی جگہ پر حرف ضاد آتا؟ 2 جگہ پر آتا۔ برابر کوشش کرنا حرف ضاد ادا کرنے کے لیے، مغضوبی ولا الضالین۔ بعض لوگ واد کو دال بولتے، غلط۔ اور یہ کون لوگ معلوم؟ سعودی ریٹرن اکیڈمی ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، کہتے آ کر پوچھا، کہتے حضرت رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بیٹھو بھائی بیٹھو، رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ مولانا سمجھ گئے انہیں بہت پڑھ لیا ہے۔ پوچھے آپ کا نام؟ انہیں بولا ضیاء الدین۔ اچھا آپ کا نام ضیاء الدین؟
سمجھدار ہے حضرت، یہ لطیفہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، آول لڑی بہت اچھا ہے۔ رمضان میں بھی ذات، ضیاء الدین میں بھی ذات۔ اب انہیں پوچھا حضرت سے پوری تجوید کے ساتھ رمضان کو، حضرت آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ حضرت پوچھے تو اتفاق سے اس کے نام میں بھی ذات تھا، اس نے کہا ضیاء الدین۔ حضرت نے فرمایا ضیاء الدین بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ضیاء الدین تمہارا رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ ضیاء الدین، انہیں بولے حضرت میرا نام ضیاء الدین نہیں ضیاء الدین ہے۔ اچھا ضیاء الدین، تمہارا نام ضیاء الدین ہے؟ حضرت ضیاء الدین نہیں ضیاء الدین ہے۔ حضرت نے فرمایا جوتا مارتا ہوں، تیرے نام کا ذات بدلتا نہیں، رمضان کا ذات بدل رہا ہے۔ چلو بہت وقت کم ہے، بہت بڑا عنوان ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کا پڑھنے والا قرآن کو صحیح پڑھ لیتا ہے۔ آج بچوں نے اس کو مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اب آگے کا سبق بھی شروع کر دیا، قرآن پاک پڑھنا۔ اب یہ بچے حضرت کے سامنے ان 20 پر 8 اسباق کو سامنے رکھ کر پورے قرآن پاک کے 30 پارے روزانہ ایک صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، پاؤں پارا، آدھا پارا کر کے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ رمضان تک یا رمضان کے بعد ضرور کیا کریں گے؟ ختم کریں گے۔ قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھاؤ۔ بچوں پر تو محنت ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا۔ بات صاف صاف ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بہت کم، 100 کا پرسنٹیج نہیں، 1000 میں 2-4 نکلیں گے۔ اسی لیے میں نے قریب میں ایک جگہ پر کہا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ نہیں بول رہے آمین، نہیں بول رہے، نہیں بننا کیا میں پی ایم ہوں؟ اللہ مجھے جب پی ایم بناتا، میں ابھی سے بل نہ بنا کو رکھ ڈالیا ہوں، پی ایم بنتے ہی صبح کو ایک بل پاس کر دوں، شام کو ایک بل۔ ان بلوں میں سے ایک بل کیا معلوم؟ نوشا جب نکاح کے لیے NOC پوچھتا، اسے قاضی صاحب کے پاس قرآن پڑھ کو سنانا۔ شادی کا ارادہ ہوا تو فوراً قانون کیا؟ قرآن کا امتحان دینا۔ قرآن کا امتحان نہیں دیا تو جب تک قرآن پڑھتا نہیں تب تک شادی نہیں۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نہیں، اس میں سے وہ لوگ اندر اندر خوش ہوگی جن کی شادیاں ہوگی۔ اللہ کا فضل با، مزمل پی ایم بننے سے پہلے ہماری شادی ہو گئی۔ یاد رکھو میرے پیارو، ایک سوال دنیا میں ہو کہ نہ ہو، اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہوگا۔ اور ان بچوں کی فضیلت اور ترغیب پر نہیں، میری نظر جس پر پڑ رہی ہے، کرسیوں میں بیٹھے ہوئے حضرات سے لے کر نیچے فرش میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں تک، میں صاف محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں قرآن کو معمولی مت سمجھو۔ آج میں نے ان بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھانے سے پہلے تم سے بھی کہا کہ تم بھی بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کر دو۔ اللہ قبول کر لے تو تم کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ قرآن پاک کو معمولی مت سمجھو، اس کی شہادت اور سفارش کے بغیر ہمارا جنت کا داخلہ امپاسبل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
حشر کا میدان ہوگا. حشر کا میدان معلوم؟ حشر کا میدان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اپنی کرسی میں بیٹھے ہوں گے. تمام مخلوقات اللہ کے سامنے ہوگی. تمام انبیاء ہوں گے. تمام انبیاء کی امت ہوگی. اور اللہ کی کرسی کے بالکل بازو تین انتہا درجے پر خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کھڑے ہوں گے. یاد رکھنا، بات دل میں اتر گئی تو شاید رات کو نیند نہیں آئے گی آپ کو. بات اگر دل میں اتر گئی رات میں نیند نہیں آئے گی. ارادہ کر لو، ابھی سے حضرت کے پاس آ کر نام لکھاؤ. شرمانے کی ضرورت نہیں. اکثر صحابہ تمہاری عمر میں قرآن پڑھے ہیں، ان بچوں کی عمر میں نہیں. ابو بکر جب قرآن پڑھے 40 سال تھے. حضرت عمر قرآن جب پڑھے 30 پر 8 سال تھے. قرآن جب نازل ہو رہا تھا صحابہ کرام کی عمریں بڑی بڑی تھی. حضرت خدیجہ جب قرآن پڑھی، توجہ کے ساتھ پردے میں عورتیں بھی ہیں میری ماں اور بہنیں. حضرت خدیجہ جب قرآن پڑھی نا، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر رضی اللہ تعالی عنہا رب کعبہ کی قسم 50 پر 5 سال سے. اس وقت ابو بکر شرما جاتے، خدیجہ شرما جاتی، عمر شرما جاتے، عثمان شرما جاتے. کیا آج ہم ان کا نام اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ لیتے؟ نہیں. کوئی نہ شرمائے قرآن پڑھنے سے. موقع بچپن میں نہیں ملا، چھوڑ دو. میرے باتوں کا جواب دو. 25-20 سال کی عمر میں کما نہ سکے یا محنت کیے پھر بھی کما نہ سکے، لیکن بزنس کا دامن تھام کر آگے بڑھتے رہے. 40, 50, 60 سال کی عمر میں اگر دولت آتی ہے، ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ عمر میں دولت کمانے شرم آتی؟ بولتے 25-30 سال کی عمر میں گھر نہ بنا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 60-70 سال کی عمر میں. اس عمر میں اگر کسی کو گھر بنانے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے، اس عمر کا کوئی بوڑھا یہ کہتا یہ عمر میں منجے گھر بنانے شرم آتی ہے؟ نہیں. جب دنیا کے کاموں میں شرم نہیں آتی، دین کے باتوں میں اور کاموں میں قرآن سیکھنے میں شرم کیوں؟ میرے پاس ایک تصویر ہے، اٹھانے میں وقت لگ جائے گا. مولانا ایک دادا، کون؟ آپ کے پاس بھی آئی ہوگی تصویر. وہ ایک دادا اپنے پوتے کو جا کر مدرسے میں داخل کیا. ابھی قریب ایک 8 دن پہلے کی تصویر. میں اگر تلاش کروں تو مجھے مل بھی جائے گی. 8 دن پہلے کی تصویر ہے. ایک دادا کا تو معلوم، دادا 2 قسم کے ہیں. ایک دادا وہ جو صحیح میں دادا ہوتا ہے، جو اپنے بیٹے کے بیٹے کا ہوتا ہے. ایک دادا کون بولے تو فرعون کا پوترا. ایک دادا کون؟ جو بیٹے کا ہوتا ہے. اور ایک دادا کون ہوتا ہے؟ جو فرعون کا ہوتا ہے، ظلم کرنے والا. ایک دادا کیا کیا؟ اپنے پوتے کو جا کر مدرسے میں داخل کیا. چھوٹا سا بچہ. دادا کو پوتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، جا کر مدرسے میں داخل کیا. پوتا رونے لگا. توجہ، پوتا کیا کرنے لگا؟ رونے لگا. مدرسے میں داخل کرے تو بچے ہنستے نہیں، روتے سو. لیکن وہی رونے والے بچے چند سالوں کے بعد امت کے امام بن کر نکلتے ہیں. وہی رونے والے بچے چند سالوں کے بعد
امت کے خطیب بن کر نکلتے ہیں، چند سالوں کے بعد وہی بچے امت کے محدث اور مفسر بن کر نکلتے ہیں۔ میں تلاش کر کے آپ کو بھیجتا ہوں مولانا۔ پوتا رونے لگا، دادا میں نہیں پڑھتا، دادا میں نہیں پڑھتا، دادا تمہارے بغیر رہتا نہیں دادا۔ لازمی بات ہے کہ دادا کو پوتے سے، پوتے کو دادا سے محبت ہوتی ہے۔ میں نہیں پڑھتا دادا، میں تمہارے بغیر رہتا نہیں دادا، میں تمہارے بازو سوتوں سے دادا۔ کیا کی بول کو پوتا دادا کے سامنے رویا تو دادا کیا کریا معلوم؟ بچے کو جس مدرسے میں داخل کیا اسی مدرسے کے محتمم سے کہنے لگا کہ حضرت بچے کے ساتھ کیا آپ مجھے بھی داخلہ دیں گے؟ تازہ واقعہ ہندوستان کا۔ اب ذرا آپ حساب لگاؤ، دادا اور پوتے کی عمر میں کتنا بڑا فرق ہے، اور پوتا اس عمر کا ہے 12-13 سال کا، اور جس کا پوتا 12-13 سال کا ہے اس کا دادا تقریباً 50 پر 5 60 سال کا تو ہوگا۔ اب پوتے کو داخل کرتے کرتے پوتا روتا سو دیکھ لے کر دادا خود اپنا داخلہ بھی پیش کر دیا۔ حضرت دادا کو بھی داخلہ دے دیں، سبحان اللہ۔ دادا کو داخلہ دیتے ہی اب پوتا اور دادا ایک مدرسے میں رہ کر نورانی قاعدے سے قرآن پڑھنا شروع کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک طرف پوتے کا نورانی قاعدہ ختم، دوسری طرف دادا کا نورانی قاعدہ ختم۔ ایک طرف پوتے کا پارہ ام ختم، دوسری طرف دادا کا پارہ ام ختم۔ ایک طرف پوتے کا ناظرہ ختم، دوسری طرف دادا کا پورا ناظرہ قرآن ختم۔ اب پوتا شبہ حفظ میں داخلہ لے کر حفظ شروع کیا تو ایک طرف پوتا روزانہ ایک صفحہ 1.5 صفحہ سبق یاد کرتے کرتے 1 2 3 3 پارے کا سبق پار کرتے ہوئے وہ وقت آ گیا کہ پوتے کا بھی حفظ ختم ہو رہا ہے، دوسری طرف دادا کا بھی حفظ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ دستار بندی کا جب وقت آیا بہت کم ایسے منظر نظر آتے ہیں کہ اسٹیج میں پوتے کی بھی دستار بندی ہو رہی ہے تو اسی وقت اس پوتے کے دادا کی بھی حفظ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ ارادہ کرے، قرآن کا مسئلہ مشکل نہیں، میں دوسرے مسائل نہیں بولتا۔ نوجوانوں مجھے معاف فرمائے، میں تمہارا ماما چاچا لگتا ہوں، یہ بات کہنے کی اجازت دو، میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتا، اندر کا ضمیر جگانا چاہتا ہوں۔ بڑے شرم کی بات ہے اگر تم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑا افسوس کی بات ہے اگر تم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس شرم کو اگر تم کلیئر کرنا چاہتے ہو، اس افسوس کو اگر تم دور کرنا چاہتے ہو، میں آپ سے ان علماء کی طرف سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ روزانہ دے دو، 3-4 مہینے نہیں گزریں گے، انشاءاللہ تعالی تمہارے شرم کا جواب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، تمہارے افسوس کا جواب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ صرف آدھا گھنٹہ ڈیلی، صرف آدھا گھنٹہ تمہارا وقت ہوگا۔ ان بچوں کے لیے وہ آفر نہیں، تمہارے لیے وہ آفر ہے۔ بچوں کے لیے مغرب کے بعد آنا، مغرب کے بعد ہی آنا، فجر کے بعد آنا، فجر کے بعد ہی آنا، عصر کے بعد آنا، عصر کے بعد ہی آنا۔ بچوں کے لیے یہ آفر نہیں، نوجوانوں تمہارے لیے آفر ہے۔ تمہیں مصروف ہے، دکان کو جانا ہے، کمپنی کو جانا ہے، بزنس کو جانا ہے، سب کام کر کے رات کو جب 9 بجے آؤ گے، 9:30 بجے آؤ گے، آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دے دو، 6 مہینے میں جو اعتراض، شکوہ، شکایت ہے وہ سب تمہارے سے ختم ہو جائے گا۔ میں نوجوانوں سے ہی کہنا نہیں چاہتا، سب میرے بڑے ہیں، میرے ماما ہیں، چاچا ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ بھی داخلہ لے لو۔ آسان ہے قرآن،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، خود اللہ کہتا ہے کلام میرا ہے، تم سے ادا نہیں ہو سکتا. پوائنٹ نوٹ کرو، کلام میرا ہے، تم سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میری قدرت ہے، میرے کلام کو میں نے تمہارے لیے آسان بنا دیا. سمجھ میں آیا جملہ؟ ارے آیا نہیں آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا کلام ہے، تمہارے سے ادا نہیں ہو سکتا، مشکل، محال، امپاسبل، ناممکن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا کلام ہے، تمہارے سے ادا نہیں ہو سکتا. اے میرے بندو، میں تم سے میرے نبی کے صدقے ایسی محبت کرتا ہوں، میرے کلام کو میں نے تمہارے لیے بہت آسان کر دیا. اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اگر 4-5 سال کا بچہ بھی محنت کرتا ہے اس کے منہ میں بھی میں میرا قرآن داخل کر دیتا ہوں. 4 سال کا بچہ 20/8 سبق، 28 لیسنز، بس استاد اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، پڑھو ورنہ قرآن کی شکایت سے نہیں بچو گے. حدیث یاد ہے، میں اسے بولے بغیر بات نہیں ختم کروں گا، لیکن آدھا گھنٹہ دے دو، بس آدھا گھنٹہ. بوڑھے ہو، جوان ہو، ہاں جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ بھی آ کر حضرت کے پاس قرآن صحیح کرو. جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کو صحیح بھی پڑھنا ہے. کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. چھوٹے بچے چھوڑو بیٹے، چھوٹے بچے چھوڑو، مکتب کے بچے ہاتھ چھوڑو. بڑے لوگ ماشاءاللہ، صدر صاحب میں کبھی آؤں گا، آ کر دیکھوں گا، شرمنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھنے والوں پر فرشتے فخر کرتے ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے والے تو وہ ہیں جس پر خود خدا فخر کرتا ہے. قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جس پر کون؟ خود خدا فخر کرتا ہے. ہمارے نوجوان علماء کرام، بالخصوص قاری صاحب، حافظ صاحب، بڑی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے. ایک آدھا گھنٹہ، اچھا اور ایک بات سنو، وہ آدھا گھنٹہ تمہارا کھانے کا دونوں کو، میں تمہارا کھانے کا آدھا گھنٹہ نہیں مانگتا، تمہارے سونے کا آدھا گھنٹہ نہیں پوچھتا، تمہارے دکان کا آدھا گھنٹہ نہیں پوچھتا، تمہارے بزنس کا آدھا گھنٹہ. تمہیں کون سا آدھا گھنٹہ دینا معلوم؟ تمہارے موبائل کو دیتے ہی دیکھو، وہ آدھا گھنٹہ ہم نہ دے ڈالو. سودا پکا؟ میں تمہارے سونے کا وقت پوچھ رہوں کیا؟ کھانے کا وقت پوچھ رہوں؟ شادی اگر ہو گئی، اشارہ دیتا ہوں، شادی اگر ہو گئی ہے، تمہارے محبت کا وقت بھی نہیں پوچھتا. نکو تمہیں وہاں تھے ہو، تمہیں آتے ہی کا تو بھی ہمیں ڈھکا ڈالتے ہیں، جا رہے نکو نکو نکو. تمہارے کھانے کا تمہیں ہنستے ہی، میں ہنساتے ہنساتے بول رہا ہوں، میرے دل میں درد، حضرت کے دل میں درد، حضرت کے دل میں درد ہے. قسم اللہ کی تم سب قرآن پڑھ لو گے حالات بدل جائیں گے. تمہارے معافی چاہتا ہوں، بات زیادہ ہو رہی ہے. میں کچھ ایک آدھا گھنٹہ بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن آول اڑلی کو آیا تو جوش آ جاتا مجھے. سمجھ میں بات، باہر کون کی نیمبو اتار کو اندر بلا رہا مجھے. اتنی محبت کرتا ہوں بابا تمہارے سے، الحمدللہ. میں چاہتا ہوں نتیجے نکلے. گھروں میں برکت کہیں کو نہیں مانوں. ہمیں سمجھتے ہیں رتی بزنس میں کمی پیشی ہوگی، لڑائیاں ہوئے، جھگڑے ہوئے تو ہمارے ذہنہ سب کہاں جاتے ہیں معلوم؟ کون کی کیا کی کر ڈالیا، کون کی کیا کی کر ڈالی. کون بھی کبھی کرے نہیں، ہمارے پاس ہمارے اعمال ہی کی سزا ملتی ہے. ہمیں گھرا میں قرآن رکھ کو نہیں پڑھتے ہیں. دیکھو قرآن کی بد دعا سے ہمارے گھراں برباد ہو رہے ہیں. طاقوں میں رکھ دیے قرآن، اس کے سامنے گھر کی ہر چیز یوز ہو رہی ہے، قرآن یوز نہیں ہو رہا ہے. قرآن کو غصہ آتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، میں ہمیشہ دیتا ہوں مولانا، بچوں کو سامنے تمہیں بٹھا لیے، یہ مثال نہ بولنے تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ لگا نہیں سمجھے تو اچھا باتاں کرو رے بابا، تم لگا میں ان کو بتاتا ہوں.
शादी कर को जोरू को ले लकाजा को, उसे छोड़ डाल को, हमारी मोहब्बतें किसी और से हो, वो घर सुकून से रहता। अरे मेरा जुमला समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मेरी मिसाल समझ रहे कि नहीं समझ रहे। शादी कर को लेकर आए मौलाना, उसे घर के अंदर रख डाल को, हमारी मोहब्बतें दूसरों के साथ हो, खुद घर के अंदर उस बीवी को जितना गुस्सा आता है उससे ज़्यादा गुस्सा कुरान को आता है जब उसे लाकर घर के अंदर रखकर उसे छोड़कर चमचे चमचे यूज हो रहे हैं, प्लेट बिस्तर यूज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल यूज हो रहा है। क्या समझते हैं? कुरान को भी आंखें हैं, उसकी आंखें हमको समझ में नहीं आती, ताकों में वो बैठकर हमारी हालतों को देखता है, रोता है, शिकायत अल्लाह के दरबार में करता है, ऐ अल्लाह इसने मुझे जैसे छोड़ दिया तू भी इसे छोड़ दे। कुरान की सुनेगा कि हमारी सुनेगा? कुरान की सुनेगा। आज हमारे घरों की बेबरकती कुरान ना उठाने की वजह है, हमारे घरों की नहुसत कुरान न खोलने की वजह, हमारे घरों के उजालों में भी अंधेरा जो है कुरान न उठाने की वजह से है। मेरे प्यारों, बुजुर्गों, बूढ़ों, नौजवानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी खालाएं, मेरी फूफियां, पूरे दर्द के साथ कहता हूँ कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। मैं आपसे खाने का वक़्त नहीं, पीने का वक़्त नहीं, सोने का वक़्त नहीं और मोहब्बतों का वक़्त नहीं, बल्कि वो वक़्त पूछ रहा हूँ इन उलमा की ज़ुबान बनकर, इन उलमा का दर्द बनकर, इन उलमा किराम की फिक्र बनकर मैं आपसे सिर्फ वो वक़्त पूछ रहा हूँ जो वक़्त आप मोबाइल को देते हैं, फेसबुक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, व्हाट्सएप को देते हैं, वो वक्त दे दो। 9 बजे आओ, उलमा खिदमत करने के लिए तैयार, 10 बजे आओ, उलमा खिदमत करने के लिए तैयार, फीस भी ना दो, खिदमत करने के लिए तैयार, तनख्वाह भी ना दो, खिदमत करने के लिए तैयार। और हम तनख्वाह के बगैर काम नहीं करते। फर्क ये है कि तुमको पढ़ाने की तनख्वाह हमको जमीन से नहीं आसमान से मिलेगी। पढ़ो, जो हाथ उठे अगर वो पूरा नहीं किए तो बहुत परेशान हो जाओगे। अल्लाह का वास्ता मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि अभी दुआ से पहले ऐलान कर दे तालीम बालिगान का वक्त क्या है। सदर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी पूरा पूरा साथ दे। मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर हो कि फर्स्ट फ्लोर हो, इनके लिए इंतज़ाम करो। मुझे उम्मीद है कि आज की दर्द का ये साथ देंगे, वरना हदीस में साफ आता है अल्लाह की अदालत होगी, हुशर का मैदान, कुर्सी में अल्लाह अपने शान के साथ बैठे होंगे। अल्लाह के सीधे जानिब 3 खूबसूरत शख्स खड़े होंगे। 3 कौन होंगे? एक रमज़ान होगा, दूसरा कुरान होगा, तीसरा रिश्तेदारियां होंगी। हर कोई जब आएगा अल्लाह के पास हिसाब देने के लिए, अल्लाह ताला हिसाब लेने से पहले पूछेंगे तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। कुरान से पूछेंगे तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। कुरान अगर कह दे अल्लाह ये मेरा हक अदा करता था, तो अल्लाह सुनते ही फरमाएंगे जिसकी सिफारिश कुरान कर दे उसका हिसाब मैं नहीं लेता। हदीस, जिसकी सिफारिश कुरान कर दे उसका हिसाब मैं नहीं लेता। खुदा ना खास्ता अगर कोई आता है, अल्लाह कुरान से पूछे तेरा क्या ख्याल है इसके बारे में, कुरान कह दे कि अल्लाह इसको आप जानते हैं, ये मुझे घर में रखकर मेरा हक अदा नहीं करता था। तेरी दी हुई 70 साल की जिंदगी में एक मर्तबा भी खोल कर तक नहीं देखा, पढ़ना तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा।
تیری دی ہوئی 80 سال کی زندگی میں اس نے کبھی مجھے ایسا ہاتھ تک نہیں لگایا. ہیں ایسے ہاتھ ایسے ہیں اس مجلس میں، ہیں ہاتھ ایسے جو سب پر لگے ہیں، اگر نہیں لگے تو قرآن پر نہیں لگے ہیں. کتنا افسوس ہوگا ان ہاتھوں پر. دوستو ان جملوں سے باہر نکل جاؤ. بوڑھو ان جملوں سے باہر نکل جاؤ. میرے پاس وقت ہوتا، طبیعت ساتھ دیتی، 2-4 بڑے عجیب و غریب مستند واقعات بیان کرتا. کم سے کم رات میں، دن میں، فجر کے بعد قرآن اٹھاؤ تو صحیح. رکھا ہوا قرآن اترنے کے لیے گھر میں کسی کا مرنا ضروری ہو رہا ہے. یہ حال بنا رکھا ہے. اب قرآن دیکھتا ہے میرے کھلنے کے لیے مرنا ضروری ہے، میرے اترنے کے لیے مرنا ضروری ہے. اب وہ قرآن دعا کرتا ہے کہ اللہ بہت دن ہوئے اتر کر، کسی کو اتار دے. بہت دن ہوا اتر کر، کسی کو اتار دے. اب قرآن کی سنے گا اللہ، ہماری سنے گا. قرآن کے اتارنے کے لیے گھروں میں کوئی اترتا رہے گا. قرآن کی تلاوت گھر کے اندر برکت. صاف لکھا ہے میرے شیخ فضل عالم نے، قرآن کی تلاوت گھر کے اندر برکت. اس کے بعد لکھتے ہیں برکت کا مطلب کیا؟ عمر میں برکت. برکت کا مطلب کیا؟ رزق میں برکت. برکت کا مطلب کیا؟ محبتوں میں برکت، بزنس میں برکت، تجارت میں برکت، سب میں برکت. ایک قرآن پڑھ لو. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ دعا کر رہا ہے رو رو کر، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے اللہ کے پاس، وہ صرف قرآن پڑھ رہا ہے. اور ایک بندہ صرف دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا کرنے والے کو میں جتنا دیتا ہوں اس کی دعا کے مطابق، دعا نہ کرنے والے، صرف قرآن پڑھنے والے کو اس کی دعا کے لیول نہیں بلکہ اس کا ڈبل بغیر دعا کے قرآن کے صدقے دیتا ہوں. پڑھو قرآن پڑھو. آج ہی میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دیا آپ کا. پڑھے نہیں پڑھے؟ میں پڑھا تو وقت پڑھے کہ نہیں پڑھے تم لگا؟ اب پڑھ ڈالیں. بہت جلد میں چاہتا ہوں، مولانا سے گزارش کرتا ہوں، بیان کرنے کے لیے نہ صحیح، مجلس میں شرکت کے لیے مجھے بلاؤ. مجھے وہ حسرت و تمنا ہے کہ پہلے ٹیبل میں معصوم بچے نہیں، آول ہلّی کے بوڑھے بیٹھے ہوں، نوجوان بیٹھے ہو. میں پوچھوں مولانا سے کون ہے یہ؟ مولانا جواب دے کہ مولانا یہ ہمارے مکتب کے وہ طلباء ہیں جو عمر کو دیکھا نہیں قرآن کو دیکھا ہے. جو عمر کو دیکھا نہیں قرآن کو دیکھا ہے. آپ 6-7 مہینے پہلے آئے تھے، قرآن شروع کرتے گئے، انہوں نے اس کو دامن کو مضبوطی سے تھاما. آج یہ ختم قرآن کے موقع تک پہنچ چکے ہیں. میں تو خدا سے دعا کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ وہ منظر مجھے جلد سے جلد دکھا. میں آول ہلّی کے نوجوانوں کو ختم قرآن کرتے ہوئے دیکھوں، آول ہلّی کے بزرگوں کو ختم قرآن کرتے ہوئے دیکھوں، آول ہلّی کے بوڑھوں کو ختم قرآن کرتے ہوئے دیکھوں. ضرور پڑھو، ضرور پڑھو. پونا کو گیا تھا مولانا، میں پونا شہر گیا تھا، وہاں پر بھی ایسا ہی جلسہ تھا. پورا جلسہ صرف نوجوان اور بوڑھوں کا تھا. میں بھی بیٹھے بیٹھے تعجب کر رہا تھا. بعد میں پتہ چلا 25 یا 28 بڑے لوگوں نے قرآن ختم کیا. مکتب میں ان کے ختم قرآن کا جلسہ ہے. نظامت بھی اسی بڑے عمر والے مولوی صاحب نہیں، سب مولوی صاحب بیٹھے ہیں. ایک بوڑھے میں آ کر قرآن پڑھے. حضرت میں ایڈریس دیتا ہوں آپ کو، بوڑھے میاں قرآن پڑھے. ان کی سانس کیا لمبی تھی، آواز کیا زبردست تھی. میں تقریر میں بول ڈالا صاحب، بڑے حضرت اتنی لمبی سانس میں جو قرآن پڑھے نا،
مندے تعجبی چ نہیں کی کہتے ان کی جوانی میں انہوں 12 انڈے کھا کو ہیں. الحمدللہ آدھا کلو گوشت 1.5 لیٹر دودھ پیتے تھے. ہمارا حال کیا، ایک انڈا کھا لیا تو پوری رات بستر میں مچھی تڑپے سکا تڑپنا کی کہتے یا تو گیاس رہتا نہیں تو پیاز رہتا، پیٹ میں درد رہتا. کیا زبردست قرآن پڑھے، ایسے ہی رسمی قرآن نہیں، پوری تجوید کے ساتھ. وہی مکتب کے بڑے بڑے نوجوان آ کر بچوں کی طرح علمی مظاہرہ، تقریری مظاہرہ کرنے لگے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بعد میں اب جیسے مولانا نے بچوں کا نام لیا ویسے نوجوان اور بوڑھوں کا نام لیا جا رہا ہے. ان کو قرآن دیا جا رہا ہے، کتابیں دی جا رہی ہیں، مسواک دیا جا رہا ہے. بڑا عظیم الشان. یوٹیوب میں بھی ہے وہ جلسہ. میں نے پورا عنوان صرف بڑوں کی تلاوت پر الحمدللہ ختم کر دیا. میں چاہتا ہوں الحمدللہ وہ منظر آول ارلی میں دہرایا جائے. کریں گے؟ کون سچے ہاتھ اٹھانا، نہیں اٹھائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب ہاتھ اٹھائے. کون پڑھیں گے قرآن؟ آپ تو پڑھ لیا، پڑھنا چاہ رہے ہیں، ابھی پڑھے نہیں. شرمانے کوئی ضرورت نہیں بیٹے، پڑھ لیے نہیں. آپ پڑھے بیٹا قرآن، پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے حضرت؟ آپ ماشاء اللہ کوئی بات نہیں ہے شرمانے کی. اب دیکھو کرسی میں بیٹھے ہوئے بزرگان قرآن ہاتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. شروع ہو چکا ہے. کتنے بچے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ 17-18 پڑھ رہے ہیں. تو میں یہاں الیکشن میں کھڑنے کا ارادہ کر لے بتا. 17-18 سے کہاں جیتوں گا؟ 15 دن میں 17-18 پڑھ رہے ہیں. فوراً کل یا پرسوں آ کر سب نام لکھا کر الف با تا ہی صحیح پڑھتے رہیے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک فضیلت ہے جو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر کبھی آؤں گا تو ضرور. پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں، وہاں علماء کے گھر والیاں اگر بیٹھی ہیں، وہ بھی ترغیب دے، عورتوں کی تعلیم کا بھی، قرآن کی تعلیم کا بھی انتظام کرے. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کے علم سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.